اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. ولی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں لوگ مختلف چیزوں سے ڈرتے ہیں. غلام آقا سے ڈرتا ہے، تاجر نقصان سے ڈرتا ہے. ایسے ہی مختلف چیزوں سے مختلف لوگ ڈرتے ہیں. اور فرمایا اصل میں ڈرنے کے لائق گناہ اور نافرمانیاں ہیں جو کہ اللہ کے غضب کو آسمان سے نازل کرنے کا ذریعہ اور سبب بنتے ہیں. اصل ڈرنے کا سبب کیا ہے؟ وہ گناہ اور نافرمانیاں ہیں جو کہ آسمان سے خدائی غضب کو نازل کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں. ان کی طرف کوئی التفات نہیں ہوتا. روایت میں 15 خصلتیں ایسی آئی ہیں، فرمایا کہ ان کی وجہ سے معاشرے پر نحوست اور لعنت برستی ہے. 15 خصلتیں بیان کی گئی ہیں. جس معاشرے کے افراد میں یہ پائی جائیں اس معاشرے پر اللہ کی لعنت برستی ہے. وہ معاشرہ مختلف قسم کے مصائب اور آلام کے اندر گر جاتا ہے. وہ کون کون سی خصلتیں ہیں؟ دیکھنا یہ ہے کہ کہیں ہم تو ان میں مبتلا نہیں ہیں. پہلی بات کیا بیان کی گئی؟ مال غنیمت کو لوگ جب اپنی ذاتی ملکیت سمجھنا شروع کر دیں، مال غنیمت کو لوگ جب اپنی ذاتی ملکیت سمجھنا شروع کر دیں، اہل کفر کے ساتھ جہاد کے موقع پر جو مال ملا کرتا ہے اس کو مال غنیمت کہتے ہیں. اب اس کے لیے شریعت نے ایک طریقہ کار وضع کیا ہے. یہ نہیں ہے کہ جس کے ہاتھ میں جو چیز آ جائے وہ اسی کا مالک بن جائے. مال غنیمت میں جو چیز اس کے ہاتھ میں آئے گی اس سب کو جمع کر دیا جائے گا اور پھر حکمران اس کو برابر حصوں کے اندر تقسیم کر دے گا. اس کے ایک طریقہ کار سورہ انفال اور سورہ توبہ کے اندر تفصیل سے بیان کیا گیا ہے. تو یہ پہلی خصلت ہے جس کا موقع تو اس وقت ہمیں ہے نہیں. جب ہوا تو اس کے اپنے احکام ہیں. دوسری خصلت کیا بتلائی؟ جب امانت کے اندر خیانت ہونا شروع ہو جائے، امانت کے اندر خیانت ہونا شروع ہو جائے. امانت کسے کہتے ہیں؟ کوئی چیز یا کوئی ذمہ داری کسی کے حوالے کرنا اور اس پر اعتماد اور بھروسہ کرنا، اس کو امانت کہا جاتا ہے. اور جس آدمی پر یہ بھروسہ کیا جاتا ہے اس کو امانت دار یا دیانت دار کہا جاتا ہے. منافق کی 3 علامتیں بیان کی گئی ہیں. ان میں ایک علامت کیا ہے؟ اذا اؤتمن خان، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے وہ کیا کرے؟ خیانت کرے. اس لیے قرآن پاک میں اللہ کے خاص بندوں کی جو 14 علامات بیان کی گئی ہیں، سورہ فرقان کے اندر
اس میں ایک وصف ان کا یہ بھی بیان کیا گیا ہے والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، وہ اپنی امانتوں اور اپنے وعدوں کے راعون، راعی ہوتے ہیں۔ راعی کس کو کہتے ہیں؟ نگران، نگہبان، وہ امانتوں کے نگران اور نگہبان ہوتے ہیں۔ اب یہ امانت، امانات کا لفظ ہے، یہ امانات کا لفظ ہے اور یہ جمع ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امانت کوئی ایک چیز نہیں ہوتی، وہ بہت سی ہوتی ہیں۔ حضرت شیخ تھانوی نور اللہ مرقدو فرماتے ہیں اس کا تعلق بدن کے ساتھ بھی ہے، منصب کے ساتھ بھی ہے اور مال کے ساتھ بھی ہے۔ کوئی چیز تمہارے پاس کسی نے رکھ لی امانت، اب چاہیے کہ اسے اصلی حالت میں اس مالک کو واپس کر دو، اسے اصلی حالت میں مالک کو واپس کر دو، اس میں تصرف نہیں کر سکتے۔ لوگ بہت سی چیزیں کسی سے مانگ کر لے آتے ہیں اور اس میں ایسا ناجائز تصرف کرتے ہیں کہ جب وہ واپس ہوتی ہے تو اس کا کباڑا ہو چکا ہوتا ہے۔ یہ امانت کے خلاف ہے۔ چیز کو اصلی حالت میں واپس کرو۔ ایسے ہی آپ کے پاس کسی کا کوئی راز ہے، مجلس کی کوئی بات ہے جس کو عام لوگوں پر کھولنا مناسب نہیں ہے اور آپ اس کو لوگوں کو کہتے پھرتے ہیں، یہ بھی کیا ہے؟ خیانت ہے، یہ بھی بددیانتی ہے۔ ایسے ہی آپ سے کوئی مشورہ طلب کرتا ہے، آپ اس کو صحیح مشورہ دیں۔ المستشار مؤتمن، حدیث شریف میں آتا، مشورہ دینے والا کیا ہوتا ہے؟ امین ہوتا ہے۔ اگر اس نے غلط مشورہ دیا یہ خائن ہے۔ اب تو اللہ معاف کرے، پیسے لے کر بھی وکیل صحیح مشورہ نہیں دیتا اور ڈاکٹر صحیح مشورہ، ہاں فیس لے کر بھی، اللہ ماشاءاللہ استثناء ہر جگہ ہوتی ہے، مشورے کی فیس بھی لے کر پھر بھی صحیح مشورہ دینے سے احتراز بڑھتا جاتا ہے۔ ڈاکٹر کے بھی کانٹیکٹ ہیں، مریض کو ضرورت نہیں ہے بعض چیزوں کی، بعض ٹیسٹوں کی، وہ لکھ کر دے دیتا، یہ خیانت کا مرتکب ہے۔ تو وہ 15 خصلتیں جو معاشرے کو مختلف قسم کے مصائب اور آلام کے اندر گرفتار کرنے والی ہیں، ان میں سے ایک خصلت کیا ہے؟ امانت کے اندر کیا ہو؟ خیانت ہو۔ ایسے ہی بدن کے اندر بھی خیانت نہ ہو۔ یہ بدن بھی ہمارے پاس اللہ پاک کی کیا ہے؟ امانت ہے، اس میں بھی آپ خیانت نہیں کر سکتے۔ قرآن پاک میں آنکھوں کی خیانت کا ذکر آتا ہے، یعلم خائنۃ الاعین، اللہ پاک جانتے ہیں تمہاری آنکھوں کی خیانت کو۔ ہم تو ابھی یہی سمجھے کہ میرے پاس تو کسی کا مال پڑا ہوا ہے نہیں، میں تو خائن نہیں ہوں، لیکن یہ آنکھیں اللہ نے ہمیں دی ہیں، یہ کیا ہے؟ امانت ہے۔ اس میں جب ہم غیر محرم کو دیکھ رہے، جہاں دیکھنے سے اللہ نے منع کیا ہوا ہے، تو یہ آنکھوں کی
خیانت ہے، غلط بات سننا یہ کانوں کی خیانت ہے، غلط بولنا یہ زبان کی خیانت ہے۔ تو بدن کے اندر بھی خیانت نہ ہو، منصب کے اندر بھی خیانت نہ ہو۔ جو آدمی کہیں سروس کرتا ہے، اس کو دو چیزوں کی پیمنٹ دی جاتی ہے، وقت پورا لگائے، صلاحیت پوری لگائے، دو میں سے ایک کے اندر بھی کمی کرے گا یہ خیانت کا مرتکب ہو رہا ہے۔ وقت اور صلاحیت پوری لگائے، یہ منصب کے اندر خیانت ہے۔ پھر ایک آدمی کے ساتھ خیانت ہے اور ایک قومی امور کے اندر خیانت ہے۔ جو اجتماعی اموال ہیں، جو مدرسے کے محتمم حضرات ہیں یا جن کے پاس اجتماعی اموال ہے، کسی ادارے کا سربراہ ہے، ڈرائنگ ڈسپرسنگ چارج ہے جس کے پاس قوم کے اور اس ادارے کے رقم اس کے ہاتھ میں ہے، اس نے ایک ایک پائی کا حساب اللہ کے ہاں دینا ہے، اور اس کو ایسی جگہ لگا رہا ہے جہاں پر ادارے کا مفاد نہیں ہے، تو یہ خیانت کا مرتکب ہو رہا ہے۔ لا دین لمن لا امانت له، اللہ کے نبی نے نفی کر دی ہے اس آدمی کے دین کی جس کو امانت کا پاس نہیں ہوتا۔ تو یہ دوسرا سبب بتایا ان 15 خصلتوں میں جو معاشرے پر مختلف قسم کے عذاب اور بلائیں نازل کرنے کا سبب بنتی ہیں۔ تیسری چیز کیا بتائی کہ قوم کا لیڈر، رئیس، رہبر اور رہنما اور اپنا وڈیرا اسے چنا جائے جو فاسق ترین ہو۔ کیا ہو؟ فاسق ترین ہو۔ کسی فاسق کو اپنا بڑا بنانا یہ بھی امانت ہے۔ یہ جو ہم ووٹ دیتے ہیں نا فساق اور فجار کے حق میں، یہ بہت بڑی خیانت ہے۔ جس قوم کا امیر فاسق اور فاجر ہوگا اور جس نے اس کے حق میں رائے دی ہے اور اس کی وجہ سے جتنے عذاب اور بلائیں آ رہی ہیں یہ اس میں برابر کا شریک ہوتا۔ اس لیے یہ ووٹ بھی ہمارے پاس ایک امانت ہے جس کو ہم بڑی آسانی سے بددیانتی کا شکار ہو کر آسانی کے ساتھ دے دیتے ہیں، اور اس کا یہ نتیجہ ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں جو ہو رہا ہے۔ اور فرمایا کہ لوگوں کی قدر اور ان کی عزت محض ان کے شر کے خوف سے کی جانے لگے، شر سے بچنے کے لیے اس کی عزت کی جانے لگے۔ اور فرمایا جب گانے والے اور گانے والیاں زیادہ ہو جائیں، معاشرے میں گانے والیاں زیادہ ہو جائیں۔ ہمارے ملک میں 23 مارچ کو ایوارڈ تقسیم کیے جاتے ہیں گلوکاروں کو۔ آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کسی عالم کو ایوارڈ دیا گیا ہو کہ اس دفعہ اس نے قرآن پاک کی بہترین شرح لکھی ہے، اس نے حدیث کی بہترین شرح لکھی ہے، اس نے سیرت پر اتنا بڑا کام کیا ہے، اس کو کوئی ایوارڈ نہیں ہے۔ لیکن جو گانے میں بڑا ماسٹر ہے
اس کو قومی ایوارڈ دیے جاتے ہیں. اور فرمایا کہ جس معاشرے کے اندر ناچنے اور گانے والے جب زیادہ ہوں گے تو اس معاشرے پر بھی مختلف قسم کے عذاب اور بلائیں قدرت کی طرف سے نازل ہوتی ہیں. اب تو ہر گھر نہیں، ہر جیب کنجر خانہ بنا ہوا ہے. پہلے گاؤں میں ایک آدھ ہوتا تھا گانے والا، ٹی وی کی برکت سے گھر بنے کنجر خانے، اور موبائل کی برکت سے تو ہر جیب بن گیا ہے. اس پر جو ٹون لگائی جاتی ہے وہ بھی گانے کی ہوتی ہے، اور گانے والا نہیں ہوتا، گانے والی ہوتی ہے. اور فرمایا گانا کیا ہے؟ یہ انسان کے دل کے اندر نفاق کو پیدا کرتا. ایون ہماری نماز بھی اس گانے سے محفوظ نہیں ہوتی. نماز میں بھی موبائل پر جب گھنٹی بجتی ہے تو اس میں سب کچھ گایا جاتا ہے. نہ مساجد محفوظ رہی، نہ عبادتیں محفوظ رہی گانے والیوں سے. اور جب یہ حالات اس نہج تک پہنچ جائے، پھر آسمانی عذاب اور بلائیں آنا شروع ہو جائے، تو کوئی اس کو اتفاقات کی طرف اور کوئی اس کو اسباب کی طرف نہیں کرتا، کوئی بھی اپنے اعمال کی طرف، تاکہ حالات کے اندر تبدیلی آ جائے. ایسے ہی ایک سبب یہ بتایا کہ ماؤں کی نافرمانی ہوگی اور بیویوں کی فرمانبرداری ہوگی ماں کے مقابلے میں. اس کا یہ مطلب بھی نہیں، ہمارے ہاں بھی دو انتہائیں ہیں. بعض وہ ہیں جو بیویوں پر والدین کے مقابلے میں ظلم کرتے ہیں، اور بعض وہ ہیں جو ماؤں پر بیویوں کے مقابلے میں ظلم کرتے ہیں. بیوی کے بھی حقوق ہیں، ماں کے بھی حقوق ہیں. اب جو ماں کے حقوق ہیں وہ بیوی کے نہیں ہیں، اور جو بیوی کے ہیں وہ ماں کے نہیں ہیں. اس لیے ہر بیٹے پر فرض ہے وہ سیکھے کہ ماں کے حقوق کیا ہیں. ہر خاوند پر فرض ہے کہ وہ سیکھے بیوی کے حقوق کیا ہیں. اگر خاوند بننا ایک اعزاز ہے تو ذمہ داری بھی تو ہے، ذمہ داری بھی تو ہے. اس لیے اگر یہ بیٹا ہے تو ماں کے حقوق سیکھے، خامد ہے تو بیوی کے حقوق سیکھے. کیونکہ دین دو چیزوں کا نام ہے، حقوق اور حدود. ہر ایک کا حق معلوم کرو اور ہر ایک کے حق کی حد معلوم کرو. بیوی اگر آپ کی ماں کی خدمت نہیں کر رہی تو یہ اس کا فرض نہیں بنتا، وہ آپ کی ماں ہے. ہاں اگر وہ کر رہی ہے اس کا شکریہ ادا کر لیا کرو، یہ اس کے حسن اخلاق ہیں. ورنہ ماں کی خدمت بیٹے کے ذمہ ہے، بہو کے ذمہ نہیں ہے. اور بیٹا خود فارغ نہیں ہے، اور بہو اگر تھوڑی سی کوتاہی بھی کر لے اس پر ظلم ڈھا لیا جاتا ہے. یہ بھی شریعت میں منع ہے. ہاں ہر ایک کے حق کو سمجھو اور اس کی حد کو سمجھو. دین حقوق اور حدود کا نام ہے.
تو کہیں والدین کی اطاعت میں بیوی پر ظلم کے مرتکب نہ بنے، اور کہیں بیوی کی چاپلوسی میں والدین کے ساتھ ظلم کے مرتکب نہ بنے، ان دونوں کے درمیان رہنا۔ یہ اسی وقت ہوگا کہ جب بیٹے کو باپ کے حقوق کا پتہ ہو اور خامند کو بیوی کے حقوق کا علم ہو۔ اب یہ علم آئے گا علم والوں کے پاس بیٹھ کر، فلم والوں کے پاس بیٹھتا ہے فلم والوں کے پاس اور آ جائے اس کو علم، ایسا نہیں ہوگا۔ باپ کی دل آزاری ہو، ایک اور گناہ بتلایا، باپ کی دل آزاری ہو اور دوستوں کی دلداری ہو۔ باپ کی دل آزاری ہو اور دوستوں کی دلداری ہو۔ 15 خصلتیں جو معاشرے پر لعنت اور بلاؤں کا سبب بنتی ہیں، ان میں ایک یہ بھی ہے، باپ کی کیا ہو؟ دل آزاری ہو اور دوستوں کی دلداری ہو۔ اللہ اللہ۔ ایک اور چیز بتلائی، مرد ریشم پہننا شروع کر دیں، مرد ریشم پہننا شروع کر دیں۔ ان عورتوں پر لعنت بھیجی گئی ہے جو مردوں کا لباس پہنتے ہیں، اور ان مردوں پر لعنت بھیجی گئی ہے جو عورتوں کا لباس پہنتے ہیں۔ مرد عورتوں کی چال چلنا شروع کر دے، عورتیں مردوں کی چال چلنا شروع کر دیں، حتیٰ کہ اب تو اتنے ایڈوانس ہو گئے، اللہ معاف کرے، جنس تبدیلی کے آپریشن کروائے جاتے ہیں۔ جنس تبدیلی کے چال تو پہلے ہی کافی عرصے سے مردوں کی عورتوں کی ہو گئی ہے اور عورتوں کی مردوں کی ہو گئی ہے۔ ہاں، زن کی چال ہوئی مردانہ اور مرد کو دیکھو لگے زنانہ، کیسا انوکھا آیا زمانہ۔ ایسے لگے جیسے لیڈی ڈیانا۔ ہاں، خوش ہوتے ہیں اپنے آپ کو لیڈی ڈیانا بنانے پر۔ پتہ ہی نہیں چلتا۔ اکثریت نوجوانوں کی اللہ معاف کرے جو ہمارے جدید تعلیمی اداروں میں پڑھتے ہیں، وہ اپنی اس تغیر شکل پر فخر کرتے ہیں، بلکہ لعنت بھیجی گئی ہے، اس پر لعنت بھیجی گئی ہے۔ لڑکیوں نے بوائے کٹ بنانا شروع کر دیے، لڑکوں نے سب کچھ صاف کرنا شروع کر دیا، پتہ ہی نہیں چلتا۔ فرشتوں کی ایک جماعت ہے جس کی تسبیح ہے، تسبیح، وہ تسبیح پڑھتے ہیں۔ پاک ہے وہ ذات، مفہوم تسبیح کا کیا ہے؟ پاک ہے وہ ذات جس نے مرد کو حسن دیا داڑھی سے، پاک ہے وہ ذات جس نے عورتوں کو حسن دیا سر کی مینڈیوں سے۔ تو ہمیں داڑھی پر فخر کرنا ہے، عورتوں کو سر کے بالوں پر فخر کرنا ہے۔ اب کام الٹا ہو گیا، وہ بوائے کٹ بنا رہی ہیں اور یہ کلین شیو ہو رہا ہے۔
اللہ اللہ. جب یہ حالات معاشرے پر آتے ہیں، جب یہ احوال معاشرے کے ہوتے ہیں تو ان پر مختلف قسم کے